بیٹی، دوستی اور تعلقات۔ بیٹی، تم ایک سنجیدہ اور محنتی طالبہ بنو، صرف علم و ادب کا حصول ہی ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہے۔ تمہیں اسکول اور مدرسہ میں پڑھنے والے طالبات میں طرح طرح کے مزاج اور رنگ رنگ کے طور و طریقے اور مختلف قسم کی عادتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان میں اکثر بچیاں ایسی ہوں گی جن سے دوستی کرنے یا متعارف ہونے کی تم کو کوئی خاص ضرورت نہیں۔ تمہاری دوستی تو بس کتاب سے ہو، کاغذ و قلم سے تمہارا جی بہلے، بےہودہ گوئی کرنے والی، اونٹ پٹانگ بکنے والی اور کینہ پرور بچیوں سے تو بالکل کنارے رہو۔ ایسی بچیوں سے دل آزاری ہوتی ہے اور اذیت پہنچتی ہے۔ بیٹی، میٹھے پیارے بول اور معاملات میں نرمی کا برتاؤ ہی سب سے اچھی عادت ہے۔ اچھا برتاؤ دلوں پر ایسا کام کرتا ہے جیسے زخم پر مرہم، اور میٹھے بول گفتگو میں ایسی شیرینی پیدا کرتے ہیں جیسے مٹھائیوں میں شہد۔ لوگوں سے محبت، ہمدردی اور ہم آہنگی کا اظہار کرو، کیونکہ جس طرح باد نسیم کے خوشگوار جھونکے چمن کے پھولوں سے یا تیز رو شیریں چشمے وادیوں کے سنگریزوں سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اسی طرح یہ پیاری ادائیں مشام جان کو معطر کرتی ہوئی دل کے نہا خانوں سے گزرتی ہیں۔ بیٹی، لوگوں سے تو نہ بالکل الگ تھلگ رہو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں اور اپنے سے کاٹ دیں، اور نہ ہی بہت زیادہ لہک کر تپاک سے ملو کہ لوگ تم کو بور کر دیں اور اکتا دیں۔ اس سلسلے میں درمیانی راہ پسندیدہ ہے، لیکن ملنا ملانا جو بھی ہو وہ صرف اور صرف نیک اور اچھی سہیلیوں سے ہی ہو۔ بیٹی، نادانوں کی نادانی اور جاہلوں کی جہالت کا علاج بس یہی ہے کہ ان کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے اور انہیں نظر انداز کیا جائے۔ بس تمہارے دعوت دینے اور بھلی بات بتانے پر جب کوئی عورت تم سے جھگڑنے لگے اور ہٹ دھرمی پر آمادہ ہو جائے، فضول بحث اور ضد بازی کرنے لگے، تو اس سے کنارہ کش ہو جاؤ اور کسی دوسری سمجھدار اور متحمل خاتون کے سامنے اپنی بات رکھو جو حق کو قبول کرے، صحیح بات سن کر خوش ہو اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ بیٹی، دیندار عورت ہی کے ساتھ رہو۔ مادر پدر آزاد اور دین و اخلاق سے بیگانہ عورتوں کی گفتگو ہرگز نہ سنو۔ ایسی عورتیں بھروسے کے لائق نہیں۔ ان عورتوں کی گفتگو ہوا و ہوس کے گرد گھومتی ہے، ان کی باتیں خاموش فتنہ ہوتی ہیں اور ان کی نصیحتیں اور مشورے سنہرا جال ہوتی ہیں جس سے وہ لوگوں کے ایمان و اسلام پر ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ بیٹی، بری سہیلی اور بری ساتھی سے ہمیشہ بہت دور رہو۔ ایسی سہیلیاں دل کے سکون کو غارت کر دیتی ہیں اور سینے میں نفرت و حسد کے جذبات کو ابھار دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان لوگوں سے نفرت اور دشمنی کرنے لگتا ہے۔ لہذا ایسے کسی ساتھی کو گھر میں آنے کا موقع مت دو، ورنہ لگائی بجھائی اور آپس میں بگاڑ پیدا کر کے تمہارے گھر کو آگ لگا دے گی اور تمہاری ذرا سی غفلت سے تمہارا گھر تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ ہر برائی سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ بیٹی، حوا کی بیٹیاں سب ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو شرپسند، پرکار، مکار، فتنہ پرور اور سازشوں کا جال بننے میں ماہر ہوتی ہیں۔ چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے بے حیائی کی گندگی میں وہ اس طرح ڈھکیل دیتی ہیں کہ آدمی کو خرابی بسیار کے بعد ہی بربادی کا احساس ہو پاتا ہے، تاکہ ان کی سازشوں کے جال سے بچا جا سکے۔ ایک تو وہ زبان کی بڑی میٹھی ہوتی ہیں اور دوسرے عموماً وہ اپنے شناخت اور اپنے فکر و خیال کو مخفی رکھتی ہیں۔ ایسی فتنہ پرور عورتوں سے ہمیشہ خبردار اور ہوشیار رہو، اس لیے کہ جس عورت نے ایمان و تقوی والی تربیت نہ پائی ہو وہ بڑی آسانی سے ایسی عورتوں کے دام فریب میں آ سکتی ہے۔ بیٹی، چال باز اور مکر و فریب میں ماہر لڑکیوں اور عورتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، کبھی ان سے دوستی کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ ان سے دوستی کر لینے کے بعد اگر تم انہیں چھوڑنا بھی چاہو گی تب بھی وہ تم کو نہیں چھوڑیں گی، اور پھر خاموشی سے تم کو اس طرح پھانسیں گی کہ چھٹکارے کی کوئی راہ سمجھ میں نہ آئے گی۔ عافیت اسی میں ہے کہ ایسی عورتوں سے بالکل دور رہا جائے اور ان کے سائے سے بھی بچا جائے۔ بیٹی، غور کرو کہ کس طرح کی عورتوں سے تم کو لگاؤ ہے۔ جیسی وہ عورتیں ہوں گی ویسے ہی تم بھی ہوگی۔ کیا تم کو زیادہ بولنے والی، اوچھی، بے پردہ اور عریانیت کو پسند کرنے والی عورت اچھی لگتی ہے، یا باپردہ، سنجیدہ اور باوقار عورت؟ تم کو نیم عریاں، بے حیا، آوارہ اداکار پسند ہے، یا صوم و صلات کی پابند دیندار داعیہ خاتون؟ تم کو وہ شوخ منچلی طالبہ اچھی لگتی ہے جسے نہ تو نماز روزے کی کوئی پرواہ ہے نہ باپردہ اسلامی لباس کی، یا ایسی طالبہ جو سنجیدہ، باسلیقہ، سمجھدار اور اللہ کی فرما بردار ہو؟ آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے۔ اگر تم کو نیک لوگ اچھے لگتے ہیں تو تم بھی نیک ہوگی، اور برے لوگ اگر اچھے لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی برائی پائی جاتی ہے۔ بیٹی،
اگر تم علم و فضل میں کوئی قابل ذکر مقام حاصل نہیں کر سکتی ہو تو نیک عورتوں کی صحبت میں رہ کر ان جیسی تو بن سکتی ہو۔ اپنے اخلاق، اپنے عادات و اطوار اور رہن سہن کو تو ان کی طرح بنا سکتی ہو۔ بس نیک عورتوں کی صحبت اختیار کرو اور ہرگز ان سے علیحدہ نہ ہو، اور بری عورتوں کی صحبت سے حد درجہ پرہیز کرو، اس لیے کہ اگر بری صحبت میں رہو گی تو لامحالہ برائی تمہارے اندر بھی آئے گی، خواہ مزاج کے اعتبار سے تم نیک ہی کیوں نہ ہو۔ بیٹی، بناوٹی اخلاق اور دکھاوے کی خوش خلقی کے عادی نہ بنو۔ آج عورتوں میں یہ کمی بکثرت دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب کسی مجلس یا تقریب میں جانا ہوتا ہے یا باہر کی عورتوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مسکرا کر بڑے طباق سے ملتی ہیں، اور جہاں گھر میں داخل ہوئیں تو بناوٹی مسکراہٹ اور دکھاوٹی خوش خلقی کو جھٹ اتار پھینکتی ہیں، اور گھر میں شوہر اور بچوں کے لیے وہی روکھا پھیکا چہرہ اور بگڑے تیور لوٹ آتے ہیں۔ بناوٹ اور دکھاوے سے پرہیز کرو، ہمیشہ نارمل اور فطری انداز میں رہو، بول برتاؤ ہر ایک سے اس طرح درست رکھو جیسے اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ بیٹی، کیا تم کبھی اپنے کسی سہیلی کے ساتھ مل کر یہ طے کرتی ہو کہ دونوں مل کر کچھ اچھے کام کی شروعات کرو گی؟ کیا اس کے سامنے کوئی مفید پروگرام یا تجویز رکھتی ہو؟ مثال کے طور پر، کیا کبھی تم اور تمہاری کسی سہیلی نے مل کر آپس میں یہ طے کیا ہے کہ تمہارے آپ سے ملاقات غیبت اور چغلی کے گناہ سے خالی ہوگی؟ تم میں سے کوئی بھی کبھی اپنے ساتھی کے اندر کافر، بے دین یا فاسق و فاجر عورتوں کے طور طریق اور ان کے غیر اسلامی فیشن کی نقالی کو برداشت نہیں کرے گی، اور نہ ہی یہ برداشت کرے گی کہ اس کے ساتھی کی زبان سے طالبات کے ماحول میں چلے ہوئے وہ جملے یا ڈائلاگ نکلیں جنہیں دین متین پسند نہیں کرتا۔ کیا تم نے آپس میں کبھی یہ طے کیا ہے کہ تم دونوں کا سلام اور ملاقات کا انداز خالص اسلامی ہوگا، وغیرہ وغیرہ؟ بیٹی، تم جب اپنی کسی سہیلی کو غلط اور گمراہ کن خیالات کا شکار دیکھو اور تم اسے ان غلط خیالات سے نکالنا چاہو تو سب سے پہلے تم اس کے سامنے اس کے خیالات کی غلطی کو واضح کرو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ صحیح بات بھی اس کے سامنے رکھو۔ ایک سے زائد ملاقاتوں میں تمہارا یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ کوشش کرو کہ ہر ملاقات میں تم کچھ نہ کچھ نئی باتیں پیش کرو اور مخاطب کے سامنے ایسے دلائل رکھو جو اسے مطمئن کر سکیں، اور ضرورت سمجھو تو اس سلسلے میں اپنے ان سہیلیوں سے بھی مدد لو جن میں سمجھ بوجھ اور تحمل بردباری ہو۔ یہ سہیلیاں باری باری اس سے گفتگو کریں اور ہر کوئی اس کے غلط خیال کو غلط کہے، تاکہ مخاطب پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ اس کا خیال سراسر غلط ہے۔ پھر کچھ دنوں انتظار کرو، دیکھیں حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش تمہارے ساتھی کو کس سمت لے جاتی ہے۔ اگر وہ حق کی طرف واپسی کرتی ہے تو کیا کہنے، اور اگر وہ حق سے منہ موڑتی ہے تو تم بھی اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس لیے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اچھے اخلاق اپنائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود کریم ہے، کرم اور بلند اخلاق کو پسند فرماتے ہیں، گھٹیا عادتوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔